میرے معزز اور محترم بھائیوں، کون سے اعمال ہیں جو بہت چھوٹے ہونے کے باوجود میرے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیں گے اور مجھے نجات مل جائے گی؟ اس سے پہلے یہ سمجھیے کہ وقت آنے والا ہے، اللہ کی طرف سے ایک ترازو لگایا جائے گا، اتنا بڑا ترازو، اتنا بڑا ترازو، لو وضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفة لوسعتهن، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اگر ایک پلڑے میں قیامت کے دن رکھ دیے جائیں گی تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں، اتنا بڑا ترازو۔ لیکن کون سے اعمال ہیں کہ پلڑا بھرے گا؟ سب سے پہلا عمل التوحید، کلمۃ التوحید، لا الہ الا اللہ، جس توحید کے لیے اللہ عز و جلال نے انبیاء کو بھیجا، جس توحید کے بغیر انسان کی نہ دنیا میں نجات نہ آخرت میں نجات، جس توحید کو عام کرنے کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا۔ قیامت کا دن ہوگا، لمبی حدیث ہے، ایک آدمی کی کوئی نیکی نہیں نکلے گی، سوچے کہ مارا گیا، اللہ کی طرف سے اس سے کہا جائے گا پریشان نہیں ہونا، ایک نیکی ہمارے پاس تیری ہے۔ اللہ وہ کون سی نیکی ہے؟ فرشتہ اس وقت لے کے آئے گا، کیا لے کے آئے گا؟ ایک بطاقہ، ایک چھوٹا سا کارڈ لے کے آئے گا، اس پہ لکھا کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا۔ وہ پھر سوچے گا اتنے گناہوں کے انبار اور لا الہ الا اللہ توحید کا کلمہ، اس کا موازنہ کیسے کریں گے؟ فتوضع البطاقہ فی کفہ وتوضع السجلات فی کفہ، سارے برائیوں کے رجسٹر ایک پلڑے میں، جب اس کارڈ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو ساری برائیوں کے وہ رجسٹر اٹھ جائیں گے۔ فطاشت السجلات فلا يثقل مع اسم اللہ شیء، اس کے اس کارڈ کی وجہ سے ہی، اس کلمے کی وجہ سے ہی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور اللہ اسے جنت میں بھیج دیں گے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا زندگی کے اندر توحید میں کوئی فرق نہ آنے دینا۔ اور حدیث کیا کہتی ہے؟ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں جلا دیا جائے، توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں۔ توحید ہی تو میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے، اور یہ بات سمجھنی چاہیے جو قرآن نے کہہ دی ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو ایمان لانے کے بعد شرک کی آمیزش نہیں کرتے، اپنی توحید کو خالص کرتے ہیں۔ اللہ نے دو انعام رکھے ہیں، فکری امن، قولی امن، معاشرتی امن۔ امن کی نعمت اللہ دیتا ہی اس کو ہے جس کی توحید خالص ہوتی ہے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور صراط مستقیم پہ گامزن ہونے والے ہدایت یافتہ لوگ ہیں ہی وہ جن کی توحید میں کوئی خلل نہیں ہے۔ توحید کے ساتھ میں آپ سے ادباً یہ کہوں گا، اور یہ تحفہ سمجھیے آج کی مجلس کا، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کریں۔ حدیث کہتی ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قول لا الہ الا اللہ تدفع عن قائلها 99 من البلاء ادناها الہم، جو کثرت سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے 99 بلائیں اللہ عز و جلال اس کی دور فرما دیتے ہیں۔ ادناها الہم، اور سب سے گھٹیا بلا غم ہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ 98 بلائیں تو غم سے بھی بڑی بڑی اللہ عز و جلال دور فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار
جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے. اور دوسری روایت کے لفظ من اکثر الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اس کی بخشش تو ہوگی قیامت کے دن. اللہ انعامات سے تو نوازیں گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کے غم کو خوشی میں تبدیل فرما دیتے. ومن کل ضیق مخرجا، اور اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں. ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ رب العزت وہاں سے اس کو رزق عطا کرتے ہیں دنیا میں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس لیے فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام کی حکایت کرتے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. تم استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ پانی انسانی زندگی کا راز ہے. تم پہ موسلا دھار بارشیں اللہ برسائیں. ویمددکم باموال، تم مال و دولت کی قلت کی شکایت کرتے ہو، استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہیں مال و دولت میں فراوانی عطا فرمائیں. وبنین، تم اولاد کی نعمت کو ترستے ہو، استغفار کر لو، اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، أُمِرَ النَّاسُ أَن يَعْمَلُوا بِالْقُرْآنِ، لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ قرآن پڑھیں اور قرآن پہ عمل کریں. فَاتَّخَذُوا تِلَاوَتَهُ عَمَلًا، انہوں نے اس کی تلاوت کو ہی عمل سمجھ لیا. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو علم و معرفت کے لیے اور عمل کے لیے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کو پڑھا جائے تو عمل کے لیے پڑھا جائے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، كان اذا تعلم احد منا 10 آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ہم میں سے ہر شخص جب 10 آیتیں سیکھ لیتا اس وقت تک 11ویں آیت نہ پڑھتا جب تک ان 10 آیات کے مفاہیم کو نہ سمجھ لیتا اور اس کے مطابق عمل نہ کر لیتا. كنا نتعلم العلم والعمل معا، ہم علم بھی سیکھتے اور عمل بھی سیکھتے. قرآن مجید پڑھنے کا چوتھا ہدف قراءة القرآن بقصد مناجات اللہ سبحانہ وتعالی. قرآن پڑھا جائے تو اس نظریے سے کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہونے لگا ہوں، میں اپنے مالک سے مناجات کرنے لگا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ایسے ہی پڑھا کرتے تھے. یہ وصف کسی کو سمجھ میں آ جائے تو پھر قرآن کی لذتیں کچھ اور ہوتی، قرآن کی حلاوتیں پھر اس کو نصیب ہو جاتی ہیں. ایک ایک آیت پہ راتیں گزر جاتی ہیں، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پہ رات گزار دی. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اے میرے مالک، اگر تو اپنی مخلوق کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور تجھے کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو میرے مالک تو معاف تو کر سکتا ہے، تو نے کسی سے مشورہ تو نہیں کرنا. کس طرح صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی یہ چیز تھی، قرآن مجید کی ایک ایک آیت پہ رات گزار دیتے ہیں. کس طرح اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ایک آیت کو بار بار پڑھ رہی ہیں. راوی روایت کرتے ہیں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں آیا اور وہ اللہ کے سامنے کھڑی ہے اور یہ آیت پڑھ رہی ہے، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا
ووقانا عذاب السموم. اللہ یہ تیرا احسان ہوگا اگر تو جہنم سے ہمیں محفوظ فرما دے. تردد هذه الآية وتبكي تقرأ وتبكي. آیت پڑھتی ہے رونے لگ جاتی ہے، آیت پڑھتی ہے رونے لگ جاتی ہے. کس طرح محمد ابن کعب القرظی اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور بار بار پڑھتے جاتے ہیں. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها. جب قیامت کا زلزلہ آئے گا زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی. وقال الانسان ما لها. انسان کہے گا کیا ہو گیا، یہ تو سارے راز ہی کھول رہی ہے. يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها. زمین ہر گناہ کی خبر دے گی. جس زمین پر کسی نے گناہ کیا ہوگا کیونکہ اس کو رب نے حکم دیا ہوگا آج بول کے بتاؤ کس نے کیا گناہ کیا. کس طرح سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کس طرح ایک آیت کو بار بار پڑھ رہے ہیں. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے. كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. جو کچھ کسی جان نے کمایا ہوگا اسی کے مطابق اسے بدلہ دیا جائے گا اور ظلم نہیں کیا جائے گا. کس طرح حسن بصری رحمت اللہ علیہ ساری رات یہ آیت پڑھتے نظر آتے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار کرنا ممکن نہیں. اتنی نعمتوں کے مل جانے کے بعد بھی انسان ناشکری کرتا ہے، اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے. کیسے ظلم کرتا ہے؟ جب وہ اللہ کی ناشکری کرے گا تو اللہ کیسے اسے نعمتوں سے نوازیں گے. کس طرح تمیم داری ایک ہی آیت کو ساری رات پڑھ رہے ہیں یہاں تک صبح ہو جاتی ہے. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا. جنہوں نے گناہ کیے ان کا گمان یہ ہے کہ ہمیں بھی بدلہ ان کی طرح ملے گا جنہوں نے صالح اعمال کیے. یہ نہیں ہو سکتا. ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ہی ملے گا. سلف کی عادت یہ تھی کہ وہ ایک ایک آیت پہ رات گزار دیا کرتے تھے. ابن القیم رحمت اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے تھے هذه عادت السلف يردد احدهم الآیت الى الصبح. یہ سلف کی عادت تھی ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے پڑھتے ساری رات گزار دیتے کیونکہ ان کو قرآن پڑھنے میں لذت ملتی تھی. وہ اللہ سے مناجات کے نظریے سے قرآن پڑھتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے وہ قرآن پڑھتے تھے. اور امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَدْ بَاتَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ يَتْلُو الْوَاحِدُ مِنْهُمُ الْآيَةَ الْوَاحِدَةَ لَيْلَةً كَامِلَةً أَوْ مُعْظَمَهَا يَتَدَبَّرُهَا عِنْدَ الْقِرَاءَةِ. سلف صالحین کی ایک جماعت ساری رات ایک آیت یا آیت کا ایک حصہ تدبر اور تفکر کے لیے پڑھتے پڑھتے گزار دیا کرتے. قرآن مجید کی تلاوت کا 5واں ہدف قراءۃ القرآن بقصد الاستشفاء به. قرآن پڑھا جائے تو اس لیے کہ اس میں شفا ہے،
اس میں روحانی شفا بھی ہے اور جسمانی شفا بھی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن کو شفا بنا کے نازل کیا ہے، رحمت بنا کے نازل کیا ہے، اور دوسری جگہ فرمایا فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ۔ اس قرآن میں شفا ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اور تیسری جگہ فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ کہہ دیجئے مومنوں کے لیے اللہ نے اس میں ہدایت رکھی ہے اور شفا رکھی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اے لوگو، اللہ کی طرف سے خوبصورت نصیحت آئی ہے اور شفا ہے، سینے کے روگ کو ختم کرنے والی ہے یہ کتاب۔ جسمانی بیماریاں، روحانی بیماریاں اور دلوں کا روگ اس قرآن سے ختم ہوتا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے اس کو ہدایت بنایا ہے اور رحمت بنایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان اہداف کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت انہی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآنی برکات سے نواز دے اور ہمیں روحانی اور جسمانی شفا نصیب فرمائے اور صاحب قرآن کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ میرے معزز اور محترم بھائیو، کون سے پھر اعمال ہیں جو بہت چھوٹے ہونے کے باوجود میرے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیں گے اور مجھے نجات مل جائے گی۔ اس سے پہلے یہ سمجھیے کہ وقت آنے والا ہے، اللہ کی طرف سے ایک ترازو لگایا جائے گا، اتنا بڑا ترازو، اتنا بڑا ترازو، لو وضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفة لوسعتهن، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اگر ایک پلڑے میں قیامت کے دن رکھ دیے جائیں گی تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں، اتنا بڑا ترازو۔ لیکن کون سے اعمال ہیں کہ پلڑا بھرے گا؟ سب سے پہلا عمل التوحید، کلمۃ التوحید، لا الہ الا اللہ، جس توحید کے لیے اللہ عز و جلال نے انبیاء کو بھیجا، جس توحید کے بغیر انسان کی نہ دنیا میں نجات نہ آخرت میں نجات، جس توحید کو عام کرنے کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا۔ قیامت کا دن ہوگا، لمبی حدیث ہے، ایک آدمی کی کوئی نیکی نہیں نکلے گی، سوچے گا مارا گیا، اللہ کی طرف سے اس سے کہا جائے گا پریشان نہیں ہونا، ایک نیکی ہمارے پاس تیری ہے۔ اللہ وہ کون سی نیکی ہے؟ فرشتہ اس وقت لے کے آئے گا، کیا لے کے آئے گا؟ ایک بطاقہ، ایک چھوٹا سا کارڈ لے کے آئے گا، اس پہ لکھا کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا۔ وہ پھر سوچے گا اتنے گناہوں کے انبار اور لا الہ الا اللہ توحید کا کلمہ، اس کا موازنہ کیسے کریں گے؟ فتوضع البطاقہ فی کفہ وتوضع السجلات فی کفہ، سارے برائیوں کے رجسٹر ایک پلڑے میں،
جب اس کارڈ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو ساری برائیوں کے وہ رجسٹر اٹھ جائیں گے. فطاشت السجلات فلا يثقل مع اسم اللہ شیء. اس کے اس کارڈ کی وجہ سے ہی، اس کلمے کی وجہ سے ہی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور اللہ اسے جنت میں بھیج دیں گے. میں آپ سے گزارش کروں گا زندگی کے اندر توحید میں کوئی فرق نہ آنے دینا. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں جلا دیا جائے، توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں. توحید ہی تو میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے. اور یہ بات سمجھنی چاہیے جو قرآن نے کہہ دی ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. جو ایمان لانے کے بعد شرک کی آمیزش نہیں کرتے، اپنی توحید کو خالص کرتے ہیں، اللہ نے دو انعام رکھے ہیں، فکری امن، قولی امن، معاشرتی امن. امن کی نعمت اللہ دیتا ہی اس کو ہے جس کی توحید خالص ہوتی ہے. وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور صراط مستقیم پہ گامزن ہونے والے ہدایت یافتہ لوگ ہیں ہی وہ جن کی توحید میں کوئی خلل نہیں ہے. توحید کے ساتھ میں آپ سے ادباً یہ کہوں گا، اور یہ تحفہ سمجھیے آج کی مجلس کا، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کریں. حدیث کہتی ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قول لا الہ الا اللہ تدفع عن قائلها 99 من البلاء ادناها الہم. جو کثرت سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے 99 بلائیں اللہ حضر الجلال اس کی دور فرما دیتے ہیں. ادناها الہم، اور سب سے گھٹیا بلا غم ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ 98 بلائیں تو غم سے بھی بڑی بڑی اللہ حضر الجلال دور فرما دیتے ہیں. دوسرا عمل جو بہت چھوٹا ہے لیکن میرے نام اعمال میں نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے گا. حدیث کو پھر دوبارہ یاد کیجئے، 7 آسمان اور 7 زمینیں پلڑے میں رکھی جائیں تو پلڑا بھرے گا نہیں. میں ایک کلمہ بولنے لگا ہوں، ذرا دہرائیے گا. الحمدللہ. کتنا وقت بنا ہے؟ کتنے سیکنڈ لگے؟ 2 سیکنڈ. صحیح مسلم کی روایت ہے جو رب کے فیصلوں پہ راضی ہو کے جس حال میں اللہ نے رکھا ہے خوش ہو کے کہہ دیتا ہے الحمدللہ، اللہ تیری ہی تعریف ہے، میں تو اس لائق بھی نہیں تھا جو تو نے عطا کر رکھا ہے. الحمدللہ تملأ المیزان. جو الحمدللہ کہتا ہے قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے اللہ حضر الجلال نیکیوں سے بھر دیں گے. الحمدللہ. وافضل الدعاء الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل دعا بھی الحمدللہ ہے. تو جہاں لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، توحید کو خالص کرو، وہاں الحمدللہ کا ورد نہ بھولیے. تیسرا عمل بہت چھوٹا ہے لیکن اس سے میرے نام اعمال میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمات اللہ کو بہت پیارے ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، اور قیامت کے دن نام اعمال میں بہت وزنی ہوں گے. کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کثرت سے پڑھا کریں. اللہ کے رسول نے فرما دیا، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کا ذکر
یہ انسان کے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دے گا اور دنیا میں بھی سکون ملے گا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللہ نے اگر انسان کے دل میں سکون رکھا ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے ممکن ہے. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم اگر لمبا ہے آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہو. دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں من قال سبحان اللہ و بحمدی 100 مرہ حطت عنہ خطایا وان كانت مثل زبد البحر. جو شخص 100 مرتبہ یہ کہہ دے سبحان اللہ و بحمدی، بس 100 مرتبہ کہہ دے، اللہ ذوالجلال سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ انہیں معاف کر دیتے ہیں. چوتھا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن. حسن اخلاق قیامت کے دن سب سے بھاری عمل ہوگا جو انسان کے نام اعمال میں سب سے وزنی ہوگا. حسن اخلاق سے مراد نرم گفتگو، اچھی گفتگو، عدل و انصاف کی گفتگو. بلکہ 3 لفظوں پہ غور کیجئے، طلب الحلال، اجتناب المحارم، والتوسعة على العیال. اخلاق یہ ہے حلال کی تلاش کرو، حرام سے بچ جاؤ اور گھر والوں پہ وسعت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. سب سے پیارا وہ ہوگا، سب سے قریب میرے وہ ہوگا قیامت کے دن جس کا اخلاق اچھا ہے. جو شخص حرام کھاتا ہے، جو شخص حلال کی طلب نہیں کرتا، اس کا اخلاق کیا ہے؟ یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج کسی کا چکر یورپ میں لگ جائے، جو ہی اپنے ملک میں لینڈنگ ہوتی ہے تو طائفوں کے پل باندھتا ہے. امریکہ اور کینیڈا میں بہت اخلاق ہے. کون سا اخلاق؟ سود کھانے والے کا اخلاق ہے؟ حرام کو اپنی زندگی کا مشن بنانے والا اس کا اخلاق ہے؟ ان کی ضرورت ہے کہ کس طرح لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں. مسلمان کا مشن اتنا سستا نہیں ہوتا کہ چند باتوں کو دیکھ کے وہ اپنا مشن بدل لے. اور یہ بات بھی حقیقت ہے، یہ مسلمانوں کا مزاج ہونا چاہیے اخلاق. جو اگر کافر بھی لے لے گا تو دنیا میں اس کو بدلہ تو ملتا ہے اس کو بھی، ہاں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی وہ حقیقت کو سمجھا نہیں اور محمد مصطفیٰ پہ ایمان لایا نہیں ہے. تو چوتھا عمل جس سے بہت چھوٹا عمل جس سے میرے نام اعمال میں نیکیوں کا وزن بھاری ہوگا اور مجھے جنت ملے گی. 5واں عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن لخمس ما اثقلهن في الميزان لا اله الا الله وسبحان الله والحمد لله والله اکبر. بہت بڑی کامیابی اس کے لیے جس کے اندر 5 چیزیں آ گئیں. اور اتنے بھاری عمل ہیں یہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن میزان میں کہ اس کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں اللہ کے رسول نے. وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، واللہ اکبر. 4 چیزیں. اور 5ویں والولد الصالح یتوفى للمرء المسلم فيحتسب. جس کا نیک بیٹا فوت ہو جائے اور اجر کی امید پر وہ صبر کرتا ہے. اتنا بڑا یہ عمل ہے کہ قیامت کے دن اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور یہ جنت میں چلا جائے گا. 6واں عمل جس کو آج ہم وقت نہیں دیتے، کاش مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے. مسلمانوں کو اگر میں خوشی نہیں دے سکتا تو غم تو نہ دوں. میں اگر مسلمانوں کی خیر خواہی اور ہمدردی تو نہیں کر سکتا تو ان کو تکلیف تو نہ دوں. یہی نصیحت سلف کی ہوتی تھی. لیکن اللہ کے رسول کا فرمان ہے من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. جو شخص صرف اتنا کہہ دیتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات،
اللہ مومن مردوں کو معاف کر دے، مومنہ عورتوں کو معاف کر دے۔ سیکنڈ لگتے ہیں 5 سے 6۔ کہہ کے دیکھیے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، مسلمانوں کے لیے دعا کرنا۔ ملے گا کیا؟ کان لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہوں گی، اتنی تعداد میں اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ دعا کیا کریں، اپنے لیے بھی، مومن بھائیوں کے لیے بھی، مومنہ عورتوں کے لیے بھی، تاکہ اس دعا کے نتیجے میں ان کی بھی خیر خواہی ہو اور فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ دعوت المرء المسلم بظهر الغیب مستجابہ عند رأسه ملک موکل به یقول آمین ولک بمثل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے وہ سامنے نہیں ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول بھی فرماتے ہیں اور ایک فرشتے کو مقرر کرتے ہیں جو آمین کہتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے، اے اللہ آمین میں نے کہہ دی ہے کہ دعا اس کی قبول فرما، اور یہ دعا اس کے حق میں بھی قبول فرما جو دعا کرنے والا ہے۔ اگلا عمل جو بہت چھوٹا ہے، 7واں عمل، جس کو آج مسلمانوں نے رواج بنا لیا، حالانکہ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ کوئی فوت ہو جائے، کیوں جنازے میں جانا ہے؟ نہ گیا تو ناراض ہو جائے گا، کوئی نیکی نہیں۔ میں اگر وہاں اپیئر نہ ہوا تو لوگ کہیں گے کیا، اوے وہ نہیں آیا۔ نہیں میرے بھائی، نیت کو خالص کرو، اس نیت سے جنازہ پڑھنے جاؤ، اللہ کے رسول کے فرمان کو سوچو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو شخص من شہید الجنازہ فلہ قیراط، جو جنازہ پڑھتا ہے احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں قیامت کو آ جائیں گی۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ احد پہاڑ کا وزن کتنا ہے؟ اور جو دفنا کیا آتا ہے، اللہ عز و جلال اسے 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ اس لیے جنازہ پڑھنے کے لیے نیت کر کے جایا کرو کہ اللہ میں صرف تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اجر چاہیے، مجھے ثواب چاہیے، اللہ تیری رضا چاہیے، لوگوں کی رضا نہیں چاہیے۔ 8واں عمل جو آپ بہت چھوٹا عمل ہے لیکن آپ کے نام اعمال میں بہت بھاری نیکی بنے گی، من تصدق بعدل تمرہ، جو شخص کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے۔ کوئی بھائی بتائے گا کہ ایک کھجور کتنے کی آتی ہے؟ ایک کھجور اگر خریدنی ہو تو کتنے کی آئے گی؟ بھائی کہہ رہے ہیں فری میں مل جائے گی، اللہ آپ کو فری میں ہی جنت دے دے۔ پھر بھی کتنے کی آئے گی ایک؟ میرے پیارے بھائی وہ سونے کی کھجور ہے 10 ریال کی، 9 ریال کی، 9 ریال۔ چلو شاید کوئی اچھی پیکنگ میں ہو اور اجوا العالیہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ ریال کی بھی ہو۔ 1 ریال کی کیا قیمت ہے؟ من تصدق بعدل تمرہ، جو کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے۔ بسا اوقات جب میں صدقہ کرتا ہوں، آپ صدقہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم نے انویلپ میں ڈال کے دیا، ہم نے کسی کے ہاتھ میں دیا، ہم نے کسی کپڑے میں ڈالا، کسی غلے میں ڈالا، لیکن یہ جاتا کہاں ہے؟ اللہ کے دائیں ہاتھ میں جاتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّةً أَوْ فِلْوَةً حَتَّى تَكُونَ مِثْلُ الْجَبَلِ۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک پہاڑ چلتا چلتا آئے گا، یا ربی ما ھذا، اللہ یہ کیا، میں نے تو یہ نیکی نہیں کی، انا عارف اعمالی، میں اپنے اعمال کو جانتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے کھجور کے برابر تو نے صدقہ کیا، میں نے پال پال کے اس کو بڑا کر کے پہاڑ بنا دیا۔ اور 3 باتیں صحیح بخاری کی روایت کی یاد رکھیے گا۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ثلاث من کن فیہ، ثلاث من جمعها فقد جمع الایمان، جس کے اندر 3 چیزیں آ جائیں اس نے پورے اسلام کو اپنے اندر جمع کر لیا، پورے اسلام۔ الانصاف من نفسک، زندگی میں بات عدل و انصاف کی کرنا۔ وبذل السلام للعالم وللعالم، جو کثرت سے سلام کہتا ہے اور عالم کو، علم والے کو سلام کرتا ہے اور دنیا کو سلام کرتا ہے، پہل کرتا ہے۔ والانفاق فی الاقتار، مال ہے یا نہیں ہے، خرچ کرنے کا شوق اور ذوق ہے،
جس کو یہ 3 صلاحیتیں اللہ دے دے، بات کرے جب بھی عدل و انصاف کی، سلام علم والے کو، اور دنیا کو اسلام کہنے میں پہل، اور مال نہیں بھی ہے پھر بھی خرچ کرنے کا ذوق، فقط جمع الایمان، اس نے سارے ایمان کو جمع کر لیا۔ 9واں عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے، اگر آپ کو ذاتی کسی پر غصہ ہے، غصے کی 2 قسمیں ہیں، الغضب للہ والغضب لنفسہ، اللہ کے لیے غصہ اور ذات کے لیے غصہ۔ آج ہوتا یہ ہے کہ ذات کا غصہ زیادہ ہوتا ہے، اللہ کے لیے غصہ بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے غصہ کیا ہے کہ ایک شخص برائی کر رہا ہے، آپ نے سمجھایا ہے، دلائل دیے ہیں، حجت قائم کی ہے، نہیں نماز پڑھتا، غصہ یہاں کرو نا۔ غصہ کیوں ہوتا ہے؟ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے مذاق کیا تھا، یہ تو ذاتی بات ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ ایک اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں جو مرضی کہے وہاں غصہ آتا ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ تھوڑا سا چیک کیجئے کہ بیٹا میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، لیکن ہمارے رویے کیا ہیں؟ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو کوئی نہیں مارتا، اگر وہ کپ توڑ دیتا ہے تو 2 لگاتے ہیں۔ کپ اللہ سبحانہ و تعالی کی جنت سے مہنگا ہے، یہی فرق ہے۔ نمازیں ساری ضائع کر دے، غصہ نہیں آتا، دکان پہ آدھ گھنٹہ لیٹ جائے، سارا دن گالیاں بھی کھاتا ہے، جھڑکیاں بھی لیتا ہے، مار بھی کھاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مارنے والا، یہ گالیاں دینے والا دنیا کے نشے میں دھت ہے، اس کو دین کی غیرت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹے نے صرف اتنی بات کی ہے، ہم عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روکیں گے۔ کہا اللہ کے رسول کا فرمان ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ وہ عبداللہ ابن عمر جن سے بڑھ کے صحابہ کہتے تھے کوئی سنت کا پابند نہیں، جن کا اخلاق اللہ کے رسول جیسا، ادل صمتا وہدیا، تھپڑ اپنے بیٹے کو اور 2 مہینے تک بات نہیں کی۔ تجھے جرت کیسے ہوئی اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں زبان کھولنے کی؟ اور ابن حجر تو لکھتے ہیں کہ زندگی بھر پھر بقیہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کلام نہیں کی۔ اللہ کے لیے غصہ کرو نا، ذاتی غصے کو چھوڑو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء۔ جس کو غصہ آیا ہے اپنے غصے کو نکال بھی سکتا ہے، بدلہ لے بھی سکتا ہے، لیکن کہتا ہے اللہ تیری رضا کے لیے میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ عز و جلال نے وہاں اپنے پیغمبر سے وزن کی بات ہی نہیں کروائی، سیدھی بات کر دی کہ اس کو جنت میں بھجوا کے اللہ فرمائیں گے کیا چاہتے ہو تم مانگو میں عطا کرتا ہوں۔ آخری عمل، 10واں عمل جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین کی دعوت کو عام کرنا۔ ان باتوں کو یاد کیا کریں، ان باتوں کو سمجھ کے اپنے گھر والوں تک پہنچایا کریں، اپنے دوستوں تک پہنچایا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ میری زبان میں وہ تاثیر نہ ہو، اللہ آپ کو اور تاثیر دے اور آپ کی وجہ سے دنیا میں دین اور زیادہ پھیلے۔ عبداللہ بن عباس یہی کہا کرتے تھے، جب کسی نے پوچھا کہ آپ کو چھوٹی عمر میں اتنا مقام اللہ نے کیسے دیا، تو مسکرا کے کہتے ہیں پہلی بات اللہ کی رحمت، دوسری بات اللہ کے رسول کی دعا، اللہم علم التأویل فقہ فی الدین، تیسری بات جب میں پڑھانے بیٹھتا ہوں میں دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھ سے پڑھنے والوں کو مجھ سے بھی بڑا عالم بنا۔ میں بھی آپ سے گزارش کروں گا، ہو سکتا ہے جو نیکی آپ سن رہے ہیں سنانے والے کی بات میں اتنی طاقت یا وزن نہ ہو جتنا اللہ آپ کی زبان پہ پیدا کر دے۔ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے تعلق والوں کو اور اپنی کانٹینٹ میں جتنے ہیں ان کو یہ نیکی کی باتیں پہنچایا کرو۔ ملے گا کیا؟ من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلی۔ آپ ایک پیغام دیتے ہیں کسی کو، اگر زندگی جب تک ہے لاکھوں کروڑوں لوگ اس بات کو سن کے عمل کرتے ہیں،
سب کو برابر کا اجر تو ملے گا، لیکن ان سب کے برابر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی اکیلے کو اجر عطا کریں گے۔ آپ اگر دین کے لیے نکلے ہیں اور دین کے لیے نکلتے وقت آپ کے جوتے پہ گرد تو پڑی ہوگی، آپ کے لباس پہ بھی گرد پڑی ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو بندہ باوضو ہو کے مسجد آتا ہے دو مقصد لے کے، لا يريد فيه الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، سیکھنے کی غرض سے یا سکھانے کی غرض سے۔ حالانکہ گھر سے وضو کیا، اپنے پڑوس میں مسجد میں آیا ہے، روایت کے الفاظ ہیں فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اس کو اجر اتنا ہی ملتا ہے کہ جتنا ایک حاجی احرام باندھ کے حج کرنے جا رہا ہے۔ کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ میں حج نہیں کر سکا۔ اگر یہ عمل انسان جاری کرے، دن میں 5 حج، اس کا اجر لے سکتا ہے۔ اور ہفتے میں کتنے ہوں گے؟ 35 حج۔ اور مہینے میں کتنے ہوں گے؟ 150 حج۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے۔ اور یہی شخص گھر سے باہر نکلے، گرد پڑتی ہے لباس پہ، جوتے پہ، اصابہ مسکن یوم القیامہ، جتنی گرد اس پہ پڑتی ہے رب تعالیٰ اتنی جنت میں کستوری عطا کر دیتے ہیں۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو اس راستے پہ نکلتا ہے کہ میں نے سیکھنا اور سکھانا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا بما يطلب لطالب العلم رضا بما يطلب، یہ قدم پہلا باہر رکھتا ہے، یہ بھی انسان ہے جو سیکھنے اور سکھانے کے لیے نکلتا ہے، دین کی دعوت کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم نیکی کا حکم کیا کرو، برائی سے منع کیا کرو۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے یوشک ان یعمہم اللہ بعقاب من عنده، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سب کو اس عذاب میں مبتلا کریں گے۔ ثم لتدعنہ فلا یستجاب لکم، پھر تم دعائیں بھی کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، آخر تو آپ ویکنڈ پہ کسی کو ملنے جاتے ہو، کوئی آپ کے پاس آتا ہے، بھلا زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا رہ گیا ہے؟ بیٹھو، کھاؤ بھی، پیو بھی، ملو بھی، آپ کیوں نہیں اس وقت کہتے میرے بھائی آپ پسند فرمائیں گے میں آپ کو 2 حدیثیں سنا دوں؟ میرے بھائی ہم کو دین کی بات نہ کر رہے ہیں۔ صحابہ جو عدول ہیں، جنتی ہیں، ایک دوسرے کو ملتے تو کہتے تعال تعال نؤمن ساعہ، آؤ ذرا بیٹھو ایمان تازہ کر لیں۔ مجھے اور آپ کو ایمان تازہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مزاج بناؤ، عادت بناؤ، میں نے خیر کی بات سننی ہے اور سنانی ہے۔ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، ایک بندے کی ہدایت اگر آپ کے ہاتھ سے ہو گئی تو یاد رکھنا یہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک الملک ہمیں برائیوں سے بچائے، ہم بہت خطا کار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ اور اللہ ذوالجلال جتنے یہ روشن چہرے سن رہے ہیں، مولا کریم ان پہ جہنم کی آگ حرام کر دے۔ مولا کریم جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، اور جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بارونق بنا۔ اے اللہ جو صاحب مال ہیں ان کے مال میں برکت فرما۔ مولا کریم ان کو حاسدوں کی حسد اور شریروں کی شرارت سے بچا۔ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو تونگر بنا دے، تیرے خزانے بہت وسیع ہیں۔ جو مقروض ہے ان کو غیبی خزانوں سے مدد فرما، اللہ سب کے لیے آسانیاں فرما دے۔ مولا کریم سب کو توکل اور یقین نصیب فرما دے۔ مولا کریم جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں سب کو والدین، اولادوں، رشتہ داروں کے ساتھ جنت الفردوس میں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ